اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ پر چھا رہی تھی وہ چیز جو کہ چھا رہی تھی، ما زاغ البصر وما طغى، اس پیغمبر کی نگاہیں نہ ہٹی نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں دوسری مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کی اپنی اصلی شکل میں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ اس سدرۃ المنتہا کا آگے یوں تذکرہ فرماتے ہیں کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے، یعنی اس موقع پر سدرۃ المنتہا کی کیفیت یہ تھی کہ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس سدرۃ المنتہا یعنی اس بیری کے درخت پر وہ چیز چھا رہی تھی جو کہ چھا رہی تھی۔ کیا چھا رہی تھی؟ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ علماء مفسرین نے فرمایا روایتوں کو ملا کر کہ فرشتے اس پر چھا رہے تھے، اور وہ فرشتے سونے کے سونیری رنگ کے پروانوں کی شکل میں آئے تھے۔ جیسے شمع پر پروانے آ کر چھا جاتے ہیں، اسی طرح سنہری رنگ کے جو گویا کہ سونے کے کلر میں پروانوں کی شکل میں فرشتے آ کر اس پر چھا رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تسبیح میں مشغول تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ہم آنے والے مہمان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو گویا وہ فرشتے سونیری کلر کے پروانوں کی شکل میں اس سدرۃ المنتہا پر آ کر چھا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق خود اللہ کا نور اس سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اس پر ایسی چیزیں چھا رہی تھی اور سدرۃ المنتہا کا حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ اللہ کی کوئی مخلوق اسے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے قرآن نے بھی گویا ایسے انداز میں بیان کیا، عرب کے محاوروں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس پر چھا رہی تھی وہ چیز جو کہ چھا رہی تھی۔ کیا چیز چھا رہی تھی وہ اللہ جانے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ایسی انوکھی چیز کو دیکھتے ہوئے عام طور سے انسان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، آنکھیں ٹک نہیں پاتی، یا آنکھیں ہٹ جاتی ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی اور چیزیں بھی آدمی دیکھنے لگتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں عیب شمار ہوتی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی قیمتی اور کوئی انوکھی چیز دکھائی جائے، آدمی اس کو نہ دیکھے، اس سے نگاہیں ہٹا کر ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے لگ جائے۔ جیسے یہ ہمارا جھومر بڑا قیمتی اور بہت مہنگا لگایا ہوا ہے، اسپیشل کسی کو یہ دکھانے کے لیے لایا جائے لائٹنگ وغیرہ سے سجا کر، اور وہ بندہ اس کو دیکھنے کے بجائے اور چیزیں دیکھنے لگے، تو دکھانے والے کو عجیب سا محسوس ہوگا کہ میں کیا دکھانا چاہتا ہوں، وہ یہاں سے نگاہیں ہٹا کر اور چیزیں دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ کے دربار میں بھی اس طرح کی باتیں بے ادبی شمار ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں عیب اس موقع پر ان میں نہیں تھی، یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ ما زاغ البصر، جو چیز اللہ دکھانا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس چیز کو دیکھنے سے نہیں ہٹی، بلکہ آپ نے جی بھر کر اطمینان سے اس چیز کو دیکھا جو اللہ دکھانا چاہتے تھے۔ وما طغى، اور آپ نے حد سے تجاوز بھی نہیں کیا، آپ کی نگاہیں حد سے آگے بھی نہیں بڑھی، یعنی جو چیز اللہ کو دکھانا منظور نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ بھی نہیں گئی۔ مطلب جو اللہ کو دکھانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اسی چیز کو جی بھر کر دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ اور دوسرا یہ بھی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس کے علاوہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھی۔ پیغمبروں کی زیارت کروائی گئی، ایمان والوں کی اور نیک اور برے لوگوں کی روحیں دکھلائی گئی، اسی طرح جنت اور جنت کے حسین مناظر دکھائے، دوزخ اور دوزخ کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ غرض اللہ کو اپنے محبوب کو جو کچھ نشانیاں اور جو کچھ چیزیں دکھلانا منظور تھی دکھائی۔ کیا دکھایا وہ اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے۔ غرض یہ سورہ نجم کی 6 آیتیں ہیں،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے میں جبریل امین کی جو دیدار کروایا گیا اور اس موقع پر جو اللہ نے اپنی آیتیں دکھلائی، اس کا مختصر مگر خوبصورت انداز میں ان 6 آیتوں میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر حقائق پر کامل اور مکمل یقین اور قلبی اطمینان ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔